السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاک فن سے غلام محی الدین ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست کی تجدید کے بارے میں، یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے بارے میں۔ ناظرین، FBR نے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہونے کے لیے درخواست گزاروں کو 31 مارچ 2021 کا وقت دیا ہے۔ مقصد ہمارا خبر دینا نہیں، بلکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ دراصل اس ٹیکس پیئر لسٹ کی تجدید کے حوالے سے FBR کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص آسانی سے کسی دوسرے کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں دیتا جب تک کہ اسے یہ توقع نہ ہو کہ اس کے بینک میں کوئی رقم کی منتقلی کا معاملہ ہے یا کوئی اور کاروباری تجارتی معاملہ ہے۔ اور اگر ٹیکس حکام کی بات ہو تو ان کو تو بالکل صحیح کوئی شخص یہ نمبر نہیں دے گا، اور آج تک کے ہمارے بینکی قوانین بھی اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنے کھاتے داروں کی معلومات کو دوسروں کے سامنے شیئر نہ کریں، حتیٰ کہ اگر FBR کے حکام بھی کسی کی اکاؤنٹس کی معلومات چاہتے ہیں تو انہیں پہلے بینک میں درخواست دینا پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتا، اور کسی بھی شخص کی معلومات کے لیے بینک اکاؤنٹ نمبر کا ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے FBR نے فائنینس ایکٹ 2020 کے تحت ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے۔ بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے FBR نے فائنینس ایکٹ 2020 کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک تبدیلی متعارف کرائی ہے، جس میں اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ تمام ٹیکس پیئرز FBR کے IRS کے پورٹل پر جا کر اپنی تمام معلومات شیئر کریں، اور ان معلومات میں اپنے بینک اکاؤنٹ کا IBAN نمبر دینا ضروری ہے، جو کہ انٹرنیشنل نمبر ہے۔ اس کے ذریعے FBR کسی بھی مشکوک آدمی کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے معاملات کی چھان بین کر سکتا ہے۔ ناظرین، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 114A میں وہ کون سے لوگ شامل ہیں جنہیں ٹیکس پروفائل اپڈیٹ کرنا ضروری ہے؟ ان میں ہر وہ آدمی جو سیکشن 181 کے تحت رجسٹریشن کی درخواست دینے کا اہل ہے، وہ اس پروفائل کو پر کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ شخص جس کی آمدنی کاروبار سے ہو اور اس کی آمدنی پر ٹیکس لاگو ہوتا ہو، وہ بھی اسے فل کرے گا۔ وہ تنخواہ دار فرد جس کی آمدنی قابل ٹیکس ہو، یا وہ غیر منافع بخش ادارہ جس پر سیکشن 2 کی شق نمبر 36 کے تحت یہ معلومات جمع کرانا ضروری ہے۔ کوئی ٹرسٹ یا کوئی فلاحی ادارہ یا کوئی ایسا شخص یا ایسا ادارہ جس کی تفصیل قانون میں فراہم کی گئی ہے، اسے بھی یہ پروفائل اپڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ درخواست گزار کو اپنی یہ تمام تفاصیل FBR کے تجویز کیے گئے فارم پر دینا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دستاویزی ثبوت بھی مہیا کرنا ضروری ہے۔ ان دستاویزی ثبوتوں میں بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، بجلی، گیس، پانی وغیرہ کے کنیکشنز کی نوعیت، کاروباری معاملات کی تفاصیل، یعنی اس کی عمارتوں کے حوالے سے، اس کے ویئر ہاؤسز کے حوالے سے اور اس کے آفیسز کے حوالے سے کاروبار کی نوعیت کی تفصیل دینا بھی ضروری ہے۔ ان تمام معاملات کو اور ان تمام چیزوں کی تفاصیل وہ FBR کے مہیا کردہ فارم پر فل کرے گا اور انہیں جمع کرائے گا۔ مقررہ تاریخ تک اگر کوئی شخص یہ پروفائل اپڈیٹ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو تاریخ گزرتے ہی اس پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد ہو جائے گا، اور 3 سے 4 دن کے بعد اضافی 2500 روپے
روز کے حساب سے یہ جرمانہ بڑھتا رہے گا۔ لہٰذا وہ تمام حضرات جن کی تفصیل میں پہلے بیان کر کے آ چکا ہوں، وہ اپنے آپ کو اس تفصیل کی روشنی میں جانچ لیں اور تیاری کریں کہ وہ جلد سے جلد اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کر لیں اور سزا سے اور جرمانوں سے اپنی بچت کریں۔ اقدامات کے پیچھے FBR کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر آپ کے اثاثے شفاف ہیں، آپ کے اکاؤنٹس میں کوئی ناجائز آمدنی نہیں جمع ہوتی، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فکر مند اس کو ہونا چاہیے جس کی آمدنی ناجائز ذرائع سے ہے یا کرپشن سے ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے، غلام محی الدین کو پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔